السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج 25واں پارہ ہے دورہ قرآن کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قرآن کے ساتھ تعلق اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید۔ یہاں پر کوئی چیز اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قیامت کا علم اللہ کو علم ہے، سارے پھلوں کا علم جو شگوفوں سے نکلتے ہیں ان کا بھی اللہ کو علم ہے، کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے، کس نے بچہ جنا ہے، کس نے بچی جنی ہے، اور یہ سب کچھ کا علم اللہ کی ذات کو ہے۔ جس روز وہ پکارے گا کیا کہے گا؟ کہاں ہے میرے شریک، کہاں ہے این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک؟ وہ جواب دیں گے آج کوئی گواہی دینے والا نہیں۔ اس وقت سارے معبود گم ہو جائیں گے، اس وقت لوگ سمجھ لیں گے کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر انسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ جب کوئی مصیبت انسان کو آتی ہے، کبھی بلائی کی دعائیں مانگتے نہیں تھکتا تو کبھی برائی ہٹانے کے لیے دعائیں نہیں کرتا تھکتا۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ سخت وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے تو کہتا ہے میں اسی کا مستحق تھا، یعنی میں اس کا مستحق تھا اس لیے مجھے یہ مل گئی ہے۔ قیامت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر کبھی پلٹا گیا تو مزے کروں گا، دنیا میں بھی جیسے میرے لیے مزے ہیں آخرت میں بھی میں ویسے ہی مزے کروں گا۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، اکڑ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے یہ میری محنت کی وجہ سے ملا ہے، یہ میری کوشش کی وجہ سے ہے۔ جب آفت آتی ہے تو لمبی چوڑی اللہ کے سامنے دعائیں کر دیتا ہے۔ آپ ایسے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہو، اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ عنقریب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں نفس و آفاق میں دکھائیں گے، انسان کے اپنے نفس میں بھی اور پوری کائنات میں بھی، اور یہ کھل جائے گا کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ اس کے بعد سورۃ الشورى سٹارٹ ہو گئی۔ سورۃ الشورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف، یہ دونوں حروف مقطعات ہیں۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، وہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی میں وحی کیا ہے۔ وحی اس لیے آتی ہے کہ آپ بستیوں کے مرکز اور ارد و گرد رہنے والوں کو خبردار کیجیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ وحی اس لیے آتی ہے کہ جمع ہونے کے دن سے ڈرو یا انہیں ڈرا دو جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وحی نے بتایا ہے کہ اگر ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور وحی کے ذریعے ہی پتہ چلا ہے کہ ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی پہلے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، تمام انبیاء کی طرف سے وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس کے بعد قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم۔ فرشتے اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ فرشتے زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے ولی اور سرپرست بنا رکھے ہیں، لیکن وحی سے منہ موڑنے والے کون ہیں؟ ان پر اللہ تعالیٰ نگران ہے۔ آپ ان پر حوالہ دار نہیں ہیں جو وحی سے منہ موڑنے والے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہے جس عورت کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جس کی نہیں بنتی، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کا کہیں اور دھیان ہوگا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ سچ کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟ جس بچی کا اپنے سسرال میں دل نہیں لگتا، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دل نہیں لگتا، اس کا مطلب اس کا کہیں اور دل لگتا ہے۔ ایسے ہی جن لوگوں کا اللہ کے ساتھ دل نہیں لگتا، جو اللہ کو ولی، اللہ کو دوست، اللہ کو کارساز نہیں سمجھتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دوسروں کو کارساز سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ رکوع نمبر 3 ہے اختلاف کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کام کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ رب ہے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اسی نے تمہاری اپنی جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں، وہ انسان کی نسل پھیلاتا ہے، ان کو اٹھائیے۔ وہی کائنات کی کوئی چیز اس کی مشابہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے، وہی اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، یعنی نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس نے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اسی دین کو اب وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ دین میں متفرق مت ہونا، فرقے مت بننا۔ لوگوں میں اختلاف علم آنے کے بعد، یعنی لوگوں میں جو اختلاف تھا یہ علم آنے کے بعد ہوا۔ اختلاف کے بجائے ایک دوسرے پر زیادتی کی خواہش تھی کہ میں آگے بڑھ جاؤں، یا میں پیچھے کیوں رہا، میں کمتر کیوں ہوں، صرف یہ خواہش تھی آگے بڑھنے کی۔ اگلوں کے بعد جو کتاب کے وارث بنے وہ سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وقت مقررہ تک فیصلہ ملتوی کرنے کا ارادہ رب نے نہ کیا ہوتا تو ان کا قضیہ، ان کا فیصلہ فوری طور پر ہو چکا ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سزا دینے کا فیصلہ مقرر کیا ہے، وقت مقرر ہے کہ کب دینی ہے، اس سے پہلے نہیں دے رہا، اس کا مطلب اللہ نے وہ فیصلہ جو کرنا ہے اس کے لیے جو ٹائم مقرر ہے، اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں کر کے فوراً سب کے سامنے فیصلہ کر کے فارغ ہو جاتا۔ اس کے بعد سچے دین کی دعوت دیجیے، تو اس کے بعد ہے سچے دین کی دعوت دیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس دین پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، لوگوں کی خواہش کی پیروی مت کیجیے۔ میرے پاک پیغمبر آپ اپنی زبان نبوت سے فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا، اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد
لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر رب کا غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا کہ کیا ہے، وما یدریک لعل الساعۃ قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها۔ اب یہاں پر فیصلے کی گھڑی، قیامت کی گھڑی کا تذکرہ کیا، قریب آ لگی ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی مچاتے ہیں کہ جلدی جلدی قیامت آ جائے، جو ایمان رکھتے ہیں وہ ڈر رہے ہیں، کیونکہ جس نے ایک دن آنا ہے اس نے آ جانا ہے۔ اب عید کا سب کو انتظار تھا، آج 25 رمضان ہے، تو آپ سمجھیے عید بالکل قریب ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، اور آپ دیکھیں قیامت قریب ہے۔ جو لوگ تو پالیں گے سمجھو ان کے لیے قیامت قریب ہے، عید قریب ہے، ایسے ہی۔ اور پھر ایکچولی عید کا دن خوشی کا دن ہے، تو آپ سب کو خوشی ہوگی۔ اگر وہ دن اللہ نہ کرے کوئی سختی والا دن ہوتا، تو جب وہ سختی والا دن آ جاتا تو ایمان والے تو سختی والے دن سے ڈرتے ہیں، لیکن جو ایمان نہیں رکھتے وہ خوش ہیں، وہ کہتے کب آنی ہے کب، کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چکو قیامت قریب آ گئی ہے، جو ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ قیامت کب آئے گی، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ ڈر رہے ہیں۔ جو اس گھڑی کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں دور نکل گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بڑی قوت اور بڑی زبردست ہے وہ ذات، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت کا تذکرہ کیا کہ جو بندے کی چاہت ہے، سب سے پہلے تو جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی کھیتی میں بڑھا دیتا ہے۔ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم اسے دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب جو دنیا میں دنیا کا ثواب چاہتا ہے، جو اعمال کیے اس کا ثواب دنیا میں مل جائے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ جو دنیا میں کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں مجھے ثواب ملے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو دنیا بھی اچھی دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا ثواب بھی باقی رکھ لیتے ہیں۔ لیکن جو دنیا مانگنے والے ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ پھر توحید و رسالت کا تذکرہ، کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے دین کی نوعیت رکھنے والا ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں جس کی دی؟ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہوتی تو ان کا قضیہ، ان کا فیصلہ اب سے کب کا چکا دیا گیا ہوتا۔ ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر ہی رہے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا تذکرہ کیا، جنہوں نے نیک اعمال کیے جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس وہاں وہی کچھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہوئے کہ میرے نبی آپ اپنی زبان نبوت سے کہیے میں اس کام پر تم سے کوئی اجر تو نہیں طلب کرتا، کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا، میں قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ جو بلائی کے کام کرے گا اس کے لیے بلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، اور جو برائی کرے گا اس کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ اور کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان گڑھ لیا ہے؟ یعنی ان لوگوں کے کیے پر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے دلوں پر مور لگا دے۔ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنے نافرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، جیسے جنگ بدر میں کیا۔ اسی طرح سے رکوع نمبر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، رکوع نمبر 5 ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اہل ایمان کی خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا کہ تم لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے، پہلے تو یعنی اہل ایمان اور جو اہل ایمان نہیں ہیں دونوں کی خصوصیات کیا ہیں، دونوں کے کام کیا ہیں۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، یہ کنہیں کہا؟ جو اللہ کے
فرما بردار نہیں ہے. تم لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم حامی و مددگار نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ قصوروں سے درگزر کر جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا. جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں یہ بہت بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو روک دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے رہ جائے. ابھی پچھلے دنوں میں نہیں بلکہ کچھ مہینوں پہلے وہ ٹائٹینک والا جو معاملہ پیش آیا تھا، باپ بیٹا واپس ہی نہیں آئے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، پہلے تو آپ ٹائٹینک پر غور کریں. ٹائٹینک تھا تو آپ دیکھیں باپ بیٹا جو ہے کیسے یعنی دیکھنے گئے، اور کتنا مالدار انسان. اگر وہ چاہتا تو وہ پیسہ غریبوں پر، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کر سکتا تھا نا. لیکن ہوا کیا، قسمت میں موت وہاں لکھی تھی، اس کو وہاں موت اس کی لے کر گئی ہے. بیٹا ضد کر رہا تھا کہ میں نے وہاں جانا ہے آپ کے ساتھ، ابو جی میں نے جانا ہے. گھر کا گھر ختم ہو گیا نا، کروڑوں روپے لگا کر، اور خود موت خریدی. اصل میں اس کا وہ کیسے جا سکتا تھا؟ موت کا فرشتے نے وہاں آ کر اس کی جان قبض کرنی تھی، بہانہ بنا، اللہ اس کو وہاں لے گیا. اب آج ان کے گھر والے کہتے رہے کاش نہ جاتا، ایسے کرتا ویسے کرتا. اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگی کھیت. لیکن ہو کچھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ موت کا فیصلہ وہاں تھا. تو اب یہ جہاز، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو روک دے، چلتا چلتا جہاز روک سکتا ہے. کئی آپ نے سنے ہیں کہ جہاز رک گیا، آگ لگ گئی، گر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جو کچھ اندر تھا سب کچھ ختم، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے ہواؤں کو بھی روک سکتا ہے. یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے ہیں، یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے رہ جائیں. جب ہوا کو روک دے، جو جہاں کھڑا ہے وہاں ہی رک جائے. جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے. غور کیجئے، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے. جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے. ایمان والوں کی خصوصیات کا تذکرہ کیا. اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اگر غصہ آئے تو درگزر کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں. ہم نے جو کچھ انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. زیادتی پر بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک بار کسی جنگ میں حضرت علی دشمن کے اوپر بیٹھے تھے جنگ میں. اس دشمن نے تھوکا حضرت علی کے چہرے پر. غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک تو یہ اللہ کا دشمن ہے، دوسرا اس نے تھوک دیا. حضرت علی نے کفر کو چھوڑ دیا اور ساتھ یہ بات کہی، حالانکہ مجھے اللہ نے پوری قدرت دی ہے، میں تیرے اوپر بیٹھا ہوں، لیکن میں نے تجھے چھوڑ دیا. پہلے میں لڑ رہا تھا اللہ کی خاطر، اب میرے دل میں آیا کہ جو تھوکا ہے تو نے، کہیں شیطان میرے اندر اور غصہ پیدا نہ کر دے اور میرا عمل ضائع نہ کروا دے کہ میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لے بیٹھوں. چھوڑ دیا. طاقت کے باوجود آپ معاف کر دیں تو یہ ایمان والے کی نشانی ہے. اور ہمت کے کام، صبر کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں. یہ اللہ کے والے بندے جو ہمت سے کام کرتے ہیں، صبر کے کام کرتے ہیں، درگزریاں کرتے ہیں. اس کے بعد ظلم کا تذکرہ کیا کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. ظلم کا بدلہ کتنا ہونا چاہیے؟ جتنی زیادتی کرے اتنا ہی. ظلم کے بدلے پر ملامت نہیں کی جائے گی. جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. پھر ملامت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ان کو ملامت کی جانی چاہیے. زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ بہت سے گنہگاروں کو درگزر نہ کرے، بہت سے گنہگاروں کو اللہ معاف نہ کرے تو ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے.
اگر چند ہی لوگوں کی پاداش میں گناہگاروں کو ڈبو دے تو پھر بھی کوئی ان کے لیے جائے پناہ نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس کے بعد اب ہم نے دو لوگوں کی طرح کی پڑھی ہیں، ایک ایمان والوں کی خصوصیات ہے، دوسرا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگ میں سے ہم نے کون سے لوگوں والی اپنانی ہے عادات جو ایمان والوں کی خصوصیات اپنے اندر اپنانی ہے، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ تعالیٰ کے بعد نہیں۔ یہ گمراہ ہونے والے ظالم عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب یہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، نظر بچا بچا کر ان کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت ایمان والے کہیں گے اصل ضیاء کار وہی ہے جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈالا تھا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کا ان کا عذاب۔ ان کا کوئی حامی و سرپرست نہیں ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں مدد کو آ سکے۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ اس کے بعد مان لو رب کی بات، تذکرہ کیا کہ قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، اللہ کی بات اس سے پہلے پہلے مان لو۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس سے پہلے پہلے اللہ کی بات مان لو۔ اس دن کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ کی بات کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، اب اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو تم پر صرف بات پہنچان دینے کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا کام لوگوں تک بات کو پہنچانا ہے، ہاتھ پکڑ کے آگے تک لے کے جانا نہیں ہے۔ انسان کے حال کا پھر تذکرہ کیا کہ رحمت کا مزہ چکھائیں تو پھول جاتا ہے، اگر اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں الٹ پڑے تو ناشکرا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات وحی کے اشارے سے ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان سے آمنے سامنے ہو کے بات نہیں کی، وحی کے اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے۔ پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہم نے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ اس روح کو ہم نے روشنی دی جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راہ دکھا دیتے ہیں۔ تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اب پتہ چلا کہ وحی کی روشنی سے تاحیات فائدہ ہم نے خود بھی اٹھانا ہے۔ وحی کیا ہے؟ قرآن مجید ہمارے پاس کیا ہے؟ وحی ہے، اور اس کی روشنی ہم نے آگے دوسروں تک بھی انشاءاللہ پہنچانی ہے، پہنچاتے ہیں۔ یہ دورہ قرآن کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی روشنی تو ہے، یہ وحی کی روشنی ہے۔ کون کسی ایک بندے تک بھی یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ آج میں نے یہ سنا تھا، آج میں نے یہ سنا تھا۔ تو اس کے بعد ہے صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور۔ سارے امور آخرکار اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے۔ سورۃ الزخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین۔
انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھیجا ہے، یہ واضح کتاب ہے، عربی زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ اسے سمجھیں۔ یہ کتاب قرآن مجید الکتاب میں ثبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے، سبحان اللہ۔ اب کیا اس لیے درس نصیحت بھیجنا چھوڑ دیں کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو یا حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ اس کے بعد پھر فرمایا کہ پہلی قوموں میں بھی نبی بھیجے گئے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی بھیجا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جو نبی آیا اس کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو پیدا کیا، ان کی مثالیں گزر چکی ہیں، غور کریں۔ زمین و آسمان کا پھر تذکرہ کیا، کس نے بنایا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ ان سے پوچھئے آسمان و زمین بنائی کس نے تھے؟ یہ خود کہیں گے کہ انہیں زبردست علیم ہستی نے بنایا ہے، سبحان اللہ۔ جس نے زمین کو گہوارہ بنایا، جس نے زمین میں راستے بنائے تاکہ منزل تک پہنچ سکو، جس نے خاص مقدار میں پانی اتار کر زمین کو زندہ اٹھایا، جو زمین سے برآمد کرے گا آپ سب کو، ہم سب کو زمین سے نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ جس نے تمام جوڑے زمین سے پیدا کیے، جس نے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ ان کی پشت پر چڑھو اور رب کا احسان یاد کرو۔ جب سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھنی ہے، کون سی؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ہم انہیں قابو میں لانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، ایک دن ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے لوگوں نے بعض کو اللہ تعالیٰ کا حساب دار بنا دیا، انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین۔ گمراہیوں کا رد جس کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا ہے، وہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کون؟ انہوں نے فرشتوں کو عورتیں قرار دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں بیٹیاں انتخاب کی ہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یا خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوجتے، لہٰذا اللہ چاہتا ہے تو ہم ان کو پوجتے ہیں نا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کون؟ مشرک، ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طریقے پر پایا ہے۔ گمراہیوں کا رد کر کے دکھایا۔ پہلی گمراہی کہ فرشتے عورتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے جسم کی ساخت دیکھی ہے، ان کی گواہی لکھی جائے گی، انہیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ جو یہ بولتے ہیں اللہ کے ہاں جا کے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ دوسری گمراہی کیا تھی؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو کہا کیا اللہ تعالیٰ بیٹیاں انتخاب اپنے لیے کرے اور ان کے لیے بیٹے انتخاب کرے؟ بیٹی کی ولادت کے بارے میں یہ خود سنتے ہیں تو ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے حصے میں وہ اولاد آتی ہے جو زیوروں میں پالی جاتی ہے، جو بحث و حجت میں اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتی؟ تیسری گمراہی تھی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم انہیں نہ پوجتے۔ یہ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ کیا ہم نے انہیں ملائکہ پرستی کی سند کے لیے کتاب دی ہے؟ چوتھی گمراہی، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے نقش، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے آج ہم بھی وہی کچھ کرتے ہیں۔ پہلے جن قوموں کے پاس رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے بھی یہی کچھ کہا تھا کہ ہم نے اپنے ابا و اجداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے پایا۔ ہر نبی نے پوچھا کیا تم اسی راستے پر جاؤ گے اگرچہ میں زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا جو تم لائے ہو ہم اس کے انکاری ہیں۔ ہم نے ان کی خبر لے ڈالی، دیکھ لو کیسی خبر رہی اور کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ہر قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ وہ یہ
کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا میرا ان سے تعلق نہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو، میرا تعلق اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹا دیا، ان کے باپ دادا کو متاع حیات عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول بھیجا۔ رسول حق لے کر آیا، انہوں نے جادو کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس کے بعد یہ قرآن کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن 2 شہروں کے بڑے آدمیوں پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ آپ اللہ کی رحمت کو تقسیم کر سکتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں گزر بسر کے ذرائع تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں پر اللہ نے فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے قوت لے، کسی کو سینئر بنایا، کسی کو جونیئر بنایا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے قیمتی ہے جو رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ یہ نبوت کے لیے اللہ کو یہی نظر آیا ہے، ہم میں سے 2 عظیم من القریتین، بڑی بستیوں میں سے ہم میں سے کوئی بندہ کیوں نہیں اللہ کو پسند آیا؟ وہ سمجھتے تھے دولت کے لحاظ سے کوئی بڑا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رب کی رحمت جو ہے نا اس دولت سے قیمتی ہے جو یہ سردار لوگ جو سمیٹ رہے ہیں نا دولت، اس سے بڑی اللہ کی رحمت۔ اور پھر تذکرہ کیا دنیا اور آخرت کا، اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک طریقے کے ہو جائیں گے تو کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور تخت سونے چاندی کے ہم بنا دیتے، لیکن یہ حیات دنیا کی متاع ہے، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، آخرت تیرے رب کے ہاں متقین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی رہنمائی فرماتا ہے۔ ذالک لما متاع الحیات الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقین کے لیے ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان متقیوں میں شامل فرما دے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے تاکہ آپ اس لڑی میں شامل ہو جائیے۔ اس کے بعد وَمَن يَعْشُ، رکوع نمبر 10 ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے اللہ کہتے ہیں اس پر شیطان مسلط ہم کر دیتے ہیں۔ غور کیجئے، جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ شیاطین رفیق بن کر، دوست بن کر لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اپنے شیطان سے کہے گا کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، بعد کا مطلب دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ ان لوگوں سے اس وقت کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو یہ بات تمہارے لیے نفع مند نہیں۔ غافل اور شیاطین عذاب میں آج دونوں ہی مشترک ہے۔ اس کے بعد کیا تم ان لوگوں کو سنا سکتے ہو جو برے ہیں، جو اندھے ہیں اور صریح کھلی گمراہی میں جو پڑے ہوئے؟ یقیناً ایسے لوگوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے، آپ سارے جو سامنے بیٹھے ہیں توجہ ہے، سن رہے ہیں، شکل و صورت سے نظر آ رہا ہے، جو نہیں سننے والا ہوتا اس کی بھی شکل و صورت سے سمجھ آ جاتی ہے، اس کا دیکھنا ادھر ادھر دھیان، کبھی خارش، کبھی سر میں خارش، کبھی جسم پہ خارش، کبھی ناک میں انگلی، کبھی کان میں انگلی، کبھی دانت کو کھرچا تو کبھی گردن کو کریدا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو ایسوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ وہ سمجھ تو رہا ہوگا کہ یہ سمجھتے میں سن رہا ہوں، لیکن اللہ نے تو اپنے نبی سے بھی کہا کہ آپ نہیں سنا سکتے۔ اب تو
ہمیں سزا ملنی ہے، خواہ ہم تمہیں دنیا میں اٹھا لیں یا ان کو آنکھوں سے دکھا دیں، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اب سزا دینی ہے۔ آپ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے، کس کتاب کو؟ جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس کتاب پہنچی ہے۔ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، یہ کتاب آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے باعث شرف ہے باعث شرف۔ عنقریب آپ لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، پھر رسولوں سے پوچھ کر دیکھ لو کیا اللہ کے سوا دوسرے معبود مقرر کیے ہیں؟ رسولوں سے پوچھو، دیکھو کیا معبودوں کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے؟ تو یقیناً رسول کہیں گے کہ نہیں دیا گیا۔ اب ہم نے اس کتاب کے بارے میں ہم سے جواب دہی اللہ نے کرنی ہے، اس لیے اس کتاب کو ویل آرگنائزڈ اور ویل پلانڈ انداز میں ہم نے اس کے مطابق تیاری کرنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم سے اللہ نے پوچھنا ہے۔ اس کے بعد ہے رکوع نمبر 11، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ اور فرعون کو تو ہم پڑھ کے نا حفظی ہو گئے یہ سارے قصے، ایسے ہے نا۔ موسیٰ نے کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں پیش کی تو مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے ایک پر ایک نشانی دکھائی جو پہلے سے بڑھ کر تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب میں دھر لیا، شاید وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ ہر عذاب کے موقع پر کہتے اے جادوگر اپنے رب سے دعا کرو ہم راہ راست پر آ جائیں، جب عذاب ہٹا لیتے تو اپنی بات سے پھر جاتے۔ ایک دن فرعون نے دربار میں کہا لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ کیا نہریں میرے نیچے نہیں بہتی؟ کیونکہ اس نے گھر ایسا بنایا تھا، اپنا محل ایسا بنایا تھا جس کے نیچے اس نے، جیسے موسیٰ نبی سے اس نے سنا تھا نا جنت کیسی ہوگی، اسی طرح سے اس نے جنت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا کہتا، کیا میرے نیچے نہریں نہیں بہتی؟ کیا لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ حقیر، یہ جو ذلیل ہے یہ اپنی بات کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگر اتارے گئے، کیوں نہیں فرشتوں کا ایک دستہ اس کے لیے اتارا گیا؟ قوم نے فرعون کی اطاعت کی، فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، وہ فاسق لوگ تھے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دیا، ایسی باتیں کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان کو اکٹھا غرق کیا، بعد والوں کے لیے پیشرو اور نمونہ عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ ابن مریم علیہ السلام موضوع ہے اس رکوع کا۔ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر شور و غل مچایا، کیوں؟ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ یہ مثال کج بحثی کے لیے لائے ہیں، یہ جھگڑالو قوم ہے۔ ابن مریم کون تھا؟ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں کون تھا۔ اللہ کا بندہ تھا جس پر انعام کیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سے فرشتے پیدا کر سکتا ہے، وہ قیامت کی نشانی، اس میں شک نہ کرو۔ اور آگے کہا میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے، ایسا نہ ہو شیطان تمہیں اس سے روک دے، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سری نشانیاں حضرت عیسیٰ لائے، انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، تم پر حقیقت کھولنا چاہتا ہوں ان باتوں کی جن میں تم نے اختلاف کیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، اللہ تعالیٰ کا عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا دردناک دن کے عذاب سے۔ جب قیامت کا دن آئے گا اچانک آنے پر خبر بھی نہ ہوگی، قیامت کے دن کے آنے کی خبر بھی، متقین کے لیے سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اب ہم نے کرنا کیا؟ قیامت کے روز متقیوں کے علاوہ دوستوں کے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے اپنی دوستیوں کا ہم نے آج جائزہ لینا ہے، ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں۔
اس کے بعد متقیوں کے علاوہ دوستیاں ترک کر دینی ہیں۔ اگر کسی متقی پرہیزگار کے ساتھ تعلق ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ کا تعلق دنیا دار کے ساتھ ہے اور یا متقی پرہیزگار کے ساتھ نہیں ہے تو آج سے اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنی دوستی اللہ کی رضا کے لیے کسی تقوی والے انسان کے ساتھ کرنی ہے۔ تو اس کے بعد ہے رکوع نمبر 13، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، آج آپ کے لیے کوئی خوف نہیں، آج آپ کے لیے کوئی غم نہیں، آپ جنت میں داخل ہو جاؤ، آپ اور آپ کی بیویاں، آپ کو خوش رکھا جائے گا۔ سونے کے تھالوں میں ساغر آپ کے لیے گردش کرائے جائیں گے، سونے کے تھالوں میں پانی کے جام گردش کرائے جائیں گے، آپ کے سامنے لے کر حاضر کیا جائے گا۔ من بھاتی لذت دینے والی چیز آپ کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ آپ جنت میں ہمیشہ رہو گے اپنے اعمال کی وجہ سے، غور کیجئے، جنت میں ہمیشہ رہو گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اس کے بعد جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ جو مجرم ہیں، ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے، عذاب میں کمی نہیں ہوگی، مایوسی ہوگی، آپ پر ظلم نہیں ہوگا، آپ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہو۔ جہنم میں پکارو گے، ہمارا کام تمام کر دو، ہمارا خاتمہ کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جواب دیا جائے گا یوں ہی پڑے رہو، تمہیں حق ناگوار تھا۔ کیا آپ نے اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اگر آپ اقدام کرنا چاہتے ہو تو ہم بھی کر لیتے ہیں، اللہ چیلنج کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ اقدام کرنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہم تو سن رہے ہیں، ہمارے فرشتے، آپ جو سرگوشی کرتے ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور پھر کہا انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنے باطل خیال میں غرق ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنے باطل خیال میں غرق ہیں، اپنے کھیل میں مشغول ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ انہیں کھیل میں رہنے دیجئے اس دن تک جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جنہیں یہ پکارتے ہیں، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، جنہیں یہ پکارتے اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ان کے پاس شفاعت کا اختیار نہیں، علم کی بنا پر حق کی گواہی نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ پھر کہاں سے دھوکہ کھاتے ہو بھائی؟ جب اللہ نے پیدا کیا تو دھوکہ کہاں سے کھاتے ہو؟ یہ لوگ مان کر نہیں دیتے۔ پھر آپ ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں درگزر کیجئے، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ میرے نبی آپ کہہ دیں سلام ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ان سے درگزر کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، ان سے صرف نظر فرمائیے۔ اس کے بعد سورۃ الدخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ خیر و برکت والی رات ہے، کتاب مبین کو خیر و برکت والی رات میں نازل کیا گیا۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکیمانہ فیصلہ، ذرا غور کیجئے گا، یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر ہو جاتا ہے۔ اب اس سے مراد کچھ لوگوں نے شب برات مراد لی ہے، لیکن یہ برکت والی رات ہے جس میں ہر قسم کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور رمضان کے مہینے میں یہ بابرکت رات لیلۃ القدر آتی ہے،
اور بابرکت رات بھی لیلۃ القدر کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر فی رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور پھر دیکھیے اس میں ہر حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے، آپ کا کھانا پینا، زندگی موت، سب کچھ۔ ویسے تو لوح محفوظ میں جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا نا، ہم 3-4 ماہ کے جب ہوتے ہیں، جب ہمارے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے، اللہ ہر چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہر سال، ایک سال میں کتنا کس میں، آپ کو پتہ ہے ایک ٹیچر جب پڑھاتا ہے نا تو سلیبس کا پلان کرتا ہے۔ ایک بک کو 3 حصہ، اگر سال میں 2 سیشن ہیں، 2 ٹرمز ہیں، تو سلیبس کو 2 ٹرمز میں پہلے تقسیم کرتا ہے، پھر 2 ٹرمز میں سے ایک ٹرم میں کتنے مہینوں میں ایک ٹرم کمپلیٹ کروانی ہے، 12 مہینے ہیں تو 12 میں سے 6 مہینوں میں ایک ٹرم کمپلیٹ کروانی ہے، تو ایک ٹرم کو اب کیا کرتا ہے، مہینے پر ڈیوائیڈ کرتا ہے، پھر ویکلی، پھر ڈیلی بیس پہ۔ اسی طرح سے رب کائنات نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، 4 ماہ کے جب روح ڈالی گئی تھی، اس وقت اللہ نے ہر چیز کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اب یہاں پر ہر حکیمانہ فیصلہ جو اس رات میں ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس رات سے لے کر اگلے سال کی اس رات تک کس نے مرنا ہے، کس نے کتنا رزق لینا ہے، کس نے کتنا، کس کی زندگی میں کیا کیا ہونا ہے، یہ سب کچھ وہاں پر لکھا جاتا ہے۔ کس کو سمجھ آ گئی بات کی؟ جب آسمان دمیں لیے ہوئے آئے گا قیامت والے دن، کیا ہوگا، وہ دھواں لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک سزا ہے، یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب اٹھا دے۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کے پاس رسول مبین آیا، غفلت دور نہیں ہوئی، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہ کی، انہوں نے کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، ان پر سے عذاب ہٹا دیں، یہ پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں، باز نہیں انہوں نے آنا، اولڈ ہیبٹس نیور گون۔ جس روز اللہ تعالیٰ بڑی ضرب لگائیں گے، بڑی ضرب لگائیں گے، اس غفلت کا انتقام لے لیں گے۔ فرعون کی قوم اور آزمائش میں ڈالی جا چکی ہے، فرعونیوں کا تذکرہ کیا، ان کے پاس رسول آیا، اس رسول نے کہا اللہ کے بندوں میرے حوالے کر دو، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو، میں امانت دار رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، میں تمہارے سامنے سری سند پیش کرتا ہوں، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ کس نے کہا؟ جو رسول ان کے پاس آیا تھا۔ کون سا رسول آیا تھا؟ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس آیا تھا۔ رسول نے رب کو پکارا کہ مجرم لوگ نہیں مانتے، اللہ نے فرمایا راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، یہ پیچھا کریں گے غرق ہو جائیں گے، اپنے پیچھے شاندار محل عیش کے سامان چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا، چیزوں کو تباہ نہیں کیا، ان کے محلات کو، ان کے محلات کو، ان کو اٹھائیے، تباہ و برباد نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، ان کو پانی میں غرق کر دیا، تو پیچھے والوں کو کیا کیا، ان کے محلات کا وارث بنایا، اپنے پیچھے شاندار محل عیش کے سامان چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا وارث دوسروں کو کر دیا، نہ آسمان ان پر رویا، نہ ذرا سی بھی مہلت انہیں دی گئی۔ پتہ چلا بد انسان جب مرتا ہے تو نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوسری قوموں پر ترجیح دی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی جو حد سے گزرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حالات جانتے ہوئے بھی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانیاں دکھلائیں جن میں آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا جو مجرم تھے۔ انہوں نے کہا ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، انہوں نے کہا ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، یاد رکھو اللہ نے کچھ بھی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو برحق پیدا کیا مگر لوگ نہیں جانتے۔
اس کے بعد اٹھائے جانے کے وقت کا تذکرہ، طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز دوسرے کے کام نہیں آئے گا، کسی کو کہیں سے مدد نہیں پہنچ سکے گی سوائے جس پر اللہ رحم کر دے۔ اس کے بعد تذکرہ ہے رکوع نمبر 16 کا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ سرکشوں کے انجام کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ سرکشوں کے لیے زقوم درخت کا کھانا ہوگا، کھانے کے لیے تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں ایسے جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو، اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کو انڈیل دو۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ان سے کہا جائے گا تم اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے تھے نا، قیامت کے بارے میں شک رکھتے تھے نا، آج دیکھ لو کیا ہوا انجام۔ پھر خدا ترس لوگوں کا تذکرہ کیا۔ خدا ترس اللہ سے ڈرنے والے لوگ امن کی جگہوں میں ہوں گے، باغوں، چشموں، حریر و دیبا کے لباسوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، حریر اور دیبا یہ جنتی لباس، ریشمی لباسوں کی قسم ہے۔ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان سے گوری آنکھوں چشم عورتیں، یعنی گوری اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں کی شادی ان سے کر دی جائے گی۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر چیز طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جہنم سے بچا دے گا۔ جس کو یہ ساری چیزیں مل گئی کیا ہوگا؟ ذالک هو الفوز العظیم۔ رب کہتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی سکسیسفل یہی ہوگی سکسیس، کہ اگر آپ کو اتنا کچھ اللہ دے دے، باغ، بہار، امن، تخت، اس سے بڑا سکسیسفل انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہم اجعلنا منہم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون۔ اے نبی، اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے، اللہ کہتا ہے اس کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب آپ انتظار کریں، یہ بھی منتظر ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، تمہاری پیدائش میں، حیوانات جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا رکھا ہے، رات اور دن کے اختلاف میں، اس رزق میں جسے اللہ نے نازل کر دیا ہے، جس سے مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ٹھیک ٹھاک بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ پھر فرمایا تباہی ہے نشانیوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ سن کر غرور سے اپنے کفر پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے سنی ہی نہیں۔ دردناک اور ذلت کے عذاب کی خوشخبری ایسے لوگوں کو دے۔ آیات کا مذاق اڑاتے تھے، دنیا میں جو کچھ کمایا ان کے کام نہیں آیا، نہ آئے گا، ان کے سرپرست ان کے کام نہیں آئیں گے، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ جس کو عذاب ملے گا سوچئے کہ اس کے لیے کتنی بڑی ناکامی ہوگی۔ پھر قرآن کے بارے میں تذکرہ کیا۔ قرآن رہنمائی ہے، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 کا تذکرہ ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے سمندر مسخر کیا تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتیاں چلیں۔ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، شکر کرو۔ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کی ہے، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
جانا تو سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا نیکوں کو بدلہ دے گا اور برائی کا بدلہ بروں کو دے گا۔ پھر بنی اسرائیل کی کو قیادت دی، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ انہیں کتاب، حکمت اور نبوت دی گئی تھی، عمدہ سامان سے اللہ نے نوازا تھا، دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہ ہم بار بار بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت پر قائم کیا ہے، اب آپ کو دین کے معاملے میں صاف شاہراہ پر قائم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین پر چلے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ متقیوں کا ساتھی اللہ تعالیٰ خود ہے، ظالم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہ بصیرت کی نشانیاں ہیں، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 کا تذکرہ کیا، فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔ جس نے خواہش کو خدا بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ کہتے ہیں زندگی بس دنیا کی ہے، یہی ہمارا مرنا جینا ہے۔ یہ کہتے ہیں گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں ہلاک کرتی، ان کے پاس آخرت کا علم نہیں، یہ گمان کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں۔ جب انہیں واضح آیات سنائی جاتی ہیں، ان کے پاس کوئی حجت نہیں رہتی تو کہ اٹھا لو ہمارے پاس باپ دادا کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بڑائی ہے، وہی اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا دورہ قرآن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔